اس ویڈیو میں شرٹ اور فراک کے لیے کلیوں کی کٹنگ کرنا سیکھیں گے بہت ہی آسان فارمولے کے ساتھ۔ اس آسان سے فارمولے سے آپ بچیوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایج کے لیے کلیوں کی آسانی سے کٹنگ کر پائیں گے۔ آئیے پہلے کلیوں کی کٹنگ کے لیے اس فارمولے کو سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، تو پہلے آپ اپنے ناپ والی قمیض کے کمر والے حصے کی پیمائش کر لیں۔ یہ دیکھیں، اس قمیض کی کمر 16.5 انچ بن رہی ہے۔ اگر ہم آگے اور پیچھے کے لیے اسے ڈبل فولڈ کر لیں تو یہ 33 انچ بن جائے گی۔ یہ دیکھیں، کمر کی پیمائش 33 انچ میں نے لکھ لی ہے۔ اب آپ نے سوچنا یہ ہے کہ آپ کتنی کلیوں والی فراک یا شرٹ بنانا چاہتے ہیں۔ فرض کریں فرنٹ اور بیک کو ملا کر اگر آپ ٹوٹل 8 کلیاں ڈالنا چاہتے ہیں تو سلائی کا مارجن بھی ہم 8 رکھیں گے۔ اب ہم 33 کمر اور 8 کلیوں کے سلائی کے مارجن کو جمع کر لیں گے تو یہ 41 بن جائے گا۔ اچھا، ایک بار پھر سے سمجھ لیتے ہیں۔ کمر ہماری 33 ہے، سلائی کا مارجن ہم نے 8 رکھا ہے کیونکہ ہم 8 کلیوں والی فراک بنانا چاہتے ہیں۔ آنسر ہمارا 41 آیا ہے، جس میں ہم نے 8 کلیاں مزید ایڈ کر دی، تو ڈویژن کرنے کے بعد ہمارا آنسر 5.1 آ گیا۔ مطلب کمر والی جگہ سے ایک کلی 5 انچ کی کٹنگ ہوگی، ضروری نہیں کہ 1 یعنی ایک لائن کو بھی ہم ایڈ کریں۔ 5.1 میں جو 1 ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 5 انچ کے بعد ایک لائن، ضروری نہیں کہ آپ اسے بھی ایڈ کریں، آپ 5 انچ پر بھی کلی کٹنگ کر سکتے ہیں۔ 5 کو ڈبل کرنے پر یہ 10 انچ بن جائے گا، 10 انچ ہمارا نیچے کا گھیر ہوگا۔ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ جتنی بھی کلیوں والی فراک کٹنگ کرنا چاہتے ہیں، جیسے 6، 8، 12، اگر آپ 6 کلیوں والی فراک کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو سلائی کے مارجن میں بھی ہم 6 لکھیں گے اور نیچے کلیوں میں بھی ہم 6 لکھ لیں گے۔ اچھا، کلیاں کٹنگ کرنے کا یہ فارمولا بچیوں سے لے کر بڑوں تک ایک ہی ہوگا۔ اچھا، اب میری یہ کتاب دیکھیں، فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کے مطابق آپ اپنی ایک کلی کا جو سائز ہے وہ نکال لیں۔ اس طرح کے 2 پینل والی فراک کے لیے آپ 5 انچ کا ہاف کر لیں گے تو وہ 2.5 انچز بن جائے گا۔ کمر والی سائڈ سے آپ نے 2.5 انچز رکھنا ہے اور گھیر والی جگہ سے اسے 10 انچ کا رکھنا ہے۔ کلیوں والی فراک کے لیے جو فارمولا بتایا ہے اس کے مطابق آپ اپنی ایک کلی کی پیمائش نکال کر یہ ساری کٹنگ کر سکتے ہیں۔ ایک بار آپ کو فارمولے کی سمجھ آ جاتی ہے تو یہ جو میں ڈیزائن دکھا رہی ہوں ان کی بھی کٹنگ آپ بہت ہی آسانی سے کر پائیں گے۔ اب نمبر 3 والی فراک دیکھ لیں۔ اگر آپ فٹنگ والی فراک سٹچ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر سے ہم 5 انچ کی چوڑائی رکھیں گے اور نیچے گھیر والی جگہ سے اس کو ہم 10 انچ رکھ لیں گے۔ اگر آپ گھیر زیادہ چاہتے ہیں تو آپ گھیر کو بڑھا بھی سکتے ہیں یا کم بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 پر جو یہ کرتا سٹائل میں ہے، اسے آپ شارٹ چاک رکھ کر بھی اسے سٹچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے قمیض سٹائل میں سے کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو پیمائشیں ہیں اس میں کمی بیشی بھی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ اب نمبر 5 پر یہ ڈیزائن دیکھ لیں۔ اوپر کمر تک اسے 5 انچ چوڑائی میں رکھنا ہے اور نیچے گھیر والی جگہ سے اسے 10 انچ رکھنا ہے، پر آپ نے یہ اپنے فارمولے کو نکال کر اس کے بعد اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے۔ اگر تو آپ پیٹی والی فراک سٹچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی کلیاں کٹنگ کرنی پڑیں گی۔ اوپر سے جیسے میں نے فارمولا بتایا تھا، اوپر سے 5 انچ کٹنگ کی ہے میں نے اور نیچے سے 10 انچ۔ اگر آپ کلیوں والی فراک اوپر سے فٹنگ میں رکھنا چاہتے ہیں تو کمر تک ہم اس کی 5 انچ تک چوڑائی میں مارکنگ کریں گے اور نیچے سے 10 انچ۔ اچھا، جب بھی آپ نے کلیوں والی فراک سٹچ کرنی ہے اس طریقے سے سیدھا کپڑا فولڈ کر کے کلیاں کٹنگ کرنی ہے۔ مطلب جو کپڑے پر کناری والی سائڈ ہوتی ہے اس بل ہم نے کپڑے کو تہ لگانی ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے کپڑے کو آڑا فولڈ کر کے کریں گے تو اس سے آپ کی فراک جو ہے وہ ڈھلکے گی اور ایسے لگے گا جیسے کپڑے میں کان ہو۔ امید کرتی ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کلیوں والے فارمولے کی تو سمجھ آ ہی گئی ہوگی۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لیے کلیوں والی فراک کی کٹنگ بھی لے کر آؤں گی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ کریٹو بائی سمیہ کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔